ساتھ مولانا عبدالخالق قدوسی، شیخ احسان الحق شہید اور محمد خان نجیب بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب نئی بادشاہ بھی آئے، جگہ تو نہیں تھی لیکن وہ بھی درمیان میں بیٹھ گئے۔ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کئی دنوں کے متواتر سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے عام کرسی منگوا کر وہ آگے رکھی، یعنی اس طرح آگے بیٹھے ہیں۔ آدھے میرے آگے تھے، آدھے حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی سے۔ اس طرف سے جدھر پولیس تھی، ویڈیو لگا ہوا تھا، ویڈیو کیمرہ، اس طرف سے ایک گلدستہ آیا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی نے میری بائیں ران پہ اپنا دایاں ہاتھ مار کر کہا، اور پسروری ویٹ جلسہ ختم ہو گیا ہے تو گلدستہ ہونا ہے۔ گلدستہ ساتھ رکھی ہوئی میز پہ رکھ دیا گیا۔ گلدستہ کیمرے اور حضرت علامہ شہید کے درمیان میں تھا۔ حضرت علامہ شہید کیمرے والوں کو صحیح طور پہ دکھائی نہیں دے رہے تھے، تو انہوں نے رانا فاروق ہمارے اسی علاقے کے تھے اور شاید پہلی بار کسی اہل حدیث جلسے میں تشریف لائے تھے، عزیزداری تھی ان کی مولانا عبدالخالق قدوسی کے ساتھ۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے میز سے اٹھا کر گلدستہ اپنے سامنے رکھ لیا۔ میں اس موقع پر وقت کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جتنے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں ان میں سے بہت کم ہوں گے جو اس وقت اس جلسے کے اندر تشریف فرما ہوں گے یا حاضر ہوں گے۔ عمر فاروق کو تو میں نے دیکھا ہے، عمر فاروق قدوسی صاحب کے صاحبزادے، وہ تو تھے لیکن اسٹیج پر شاید مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دے رہا ایسا شخص جو اس وقت اس جلسے میں موجود تھا۔ اور اسی طرح میرے سامنے جو مجمع ہے اس میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے جن کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں، بہت کم لوگ ہیں 30 سال سے زیادہ۔ آپ نے اپنے علماء سے حضرت علامہ شہید کا نام سنا ہے، آپ نے تحریر میں پڑھا ہوگا حضرت علامہ شہید کا نام، آپ نے بزرگوں سے سنی ہوں گی ان کی داستانیں، لیکن آپ کے دلوں کے اندر وہ اسی طرح دھڑکتے ہیں جس طرح ہمارے دلوں کے اندر دھڑکتے ہیں۔ ہم ان کے خدام میں سے ہیں۔ میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیے کون ہے حضرت علامہ شہید کے مشن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا دعویٰ کرنے والا؟ کیا وعدہ کرتے ہیں حضرت علامہ شہید کے مشن کے ساتھ وفا کریں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جو حضرت علامہ شہید کے مشن کی بات نہ کرتا ہو، لیکن کیا آپ جانتے ہیں حضرت علامہ شہید کا مشن کیا تھا؟ حضرت علامہ شہید کا مشن کوئی ذاتی مشن نہیں تھا، انہوں نے اہل حدیث کے دلوں کے اندر روح پھونکی تھی، مسلک اہل حدیث کی۔ وہ بات کیا کرتے تھے اللہ کی توحید کی، وہ بات کیا کرتے تھے رسول اللہ کی اتباع و اطاعت کی۔ وہ چاہتے تھے کہ اہل حدیث کے دلوں سے خوف ختم ہو کر رہ جائے، وہ چاہتے تھے کہ اہل حدیث جرت مند ہو، اہل حدیث جواں مرد ہو، اہل حدیث حق کے لیے مر مٹنے کا عزم رکھنے والا ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضرت علامہ شہید کے اس مشن کا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ۔ وفا کیا نبھائیں گے؟ انشاءاللہ۔ میں حضرت علامہ شہید کی وفا کے استعارے کے طور پر یہ بات عرض کروں، میں یہ بات الحمدللہ علی وجہ البصیرت، اور میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اللہ کی مہربانی سے خیر نعمت کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر، کہ آخر وقت میں جتنا میں نے حضرت علامہ شہید کے قریب ہو کر ان کی خدمت کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو۔ میں یہ جانتا ہوں
میں نے حضرت علامہ شہید کو دیکھا کہ وہ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ ساری زندگی ان کو حضرت شیخ الحدیث کے بغیر اس لقب کے بغیر کبھی نہیں بلایا، اور جب وہ جمعیت اہل حدیث کے امیر بنے تو اس کے بعد ساری زندگی ان کو اگر مخاطب کیا ہے تو حضرت الامیر کے لقب سے کیا ہے، نام کے ساتھ کبھی مخاطب نہیں کیا۔ امیر کے اس طرح اطاعت کرنے والے، اس طرح وفادار، اور ایک معاملے کے اندر گجرانوالہ کی اہل حدیث یوتھ فورس کے حوالے سے حضرت علامہ شہید یہاں سے طے کر کے گئے کہ کون سا نظم بنایا جائے گا، کون سا ڈھانچہ بنایا جائے گا۔ میں ان کے ساتھ گیا، جب گئے جامعہ محمدیہ چوک نیاری کے اندر، پہلے مولانا حضرت الامیر شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ سے ملے۔ جب ان کے پاس بیٹھے تو حضرت مولانا محمد عبداللہ کہنے لگے کہ نہیں، فلاں شخص صدر ہوگا، فلاں شخص سیکٹری ہوگا۔ جو حضرت علامہ شہید سوچ کر گئے تھے اس سے ہٹ کر باہر نکلے تو سارے وہ نوجوان جو حضرت علامہ شہید کے زیادہ قریب تھے، پسندیدہ تھے، چہیتے تھے، انہوں نے کہا حضرت علامہ صاحب بتائیے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ تو حضرت علامہ شہید نے کہا فیصلہ میں نہیں، جو حضرت الامیر نے فیصلہ کیا ہے فیصلہ وہی رہے۔ یہ تھے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ۔ دوسری اور تیسری بات، جناب پروفیسر ساجد میر ہمارے امیر ہیں، حضرت الامیر ہیں، امیر محترم ہیں، یہ باہر سے تشریف لائے تو اس وقت حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ چوپن پر تھی سیاست، نام پاکستان کی فضاؤں کے اندر نمایاں دکھائی دے رہا تھا، سیاست اور خطابت میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا۔ حضرت پروفیسر ساجد میر کو ساتھ ملایا، باقاعدہ کوئی عہدہ نہیں تھا۔ اس وقت 2 بار حضرت علامہ شہید ملک سے باہر گئے، اپنی جگہ قائم مقام ناظم اعلیٰ کے طور پر جناب پروفیسر ساجد میر کا نام پرچہ حفظ رضا الاسلام کے اندر دیا۔ ایک موقع پہ میں نے عرض کیا، کہا علامہ صاحب نائب ناظم اعلیٰ تو مولانا حبیب الرحمن یزدانی ہیں، پھر آپ پروفیسر ساجد میر صاحب کو کیا مقام ناظم اعلیٰ کیوں بنا کر جاتے؟ تو کہنے لگے تو نہیں جانتا پروفیسر ساجد میر کون ہے۔ 2 بار بغیر کسی عہدے کے مولانا حبیب الرحمن یزدانی نائب ناظم اعلیٰ تھے۔ حفظ رضا الاسلام کی فائلیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں، 2 بار اپنی جگہ قائم مقام ناظم اعلیٰ جناب پروفیسر ساجد میر کو بنایا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت علامہ شہید کے ساتھ نعرے بازی کرتے ہوئے وفاداری کا اعلان کرتے ہیں، ان کے مشن کی بات کرتے ہیں۔ آج ان کے صاحبزادگان جماعت کے ساتھ مل کر امیر محترم کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کون لوگ ہیں جو مرضی جمعیت اہل حدیث کے خلاف اور پروفیسر ساجد میر کے خلاف بدباطنی کا اظہار کرتے ہیں؟ ایسے لوگ علامہ شہید کے مشن کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے۔ میں اس موقع پر حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ شہید وفا کا استعارہ تھے، علامہ شہید جرت اور بے باکی کا استعارہ تھے۔ جس دل کے اندر بزدلی ہو وہ دل احسان الہی ظہیر کے نام کے ساتھ نہیں دھڑک سکتا۔ جس کے اندر خوف ہو، بزدلی ہو، وہ علامہ شہید کے مشن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ جو شخص جمہوریت کے خلاف ہو، پاکستانیت کے خلاف ہو، نفاذ اسلام کے خلاف ہو، جو توحید کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا، جو حرمت رسول کو صحیح طور پر نہیں جان سکتا، اور جو عقیدہ ختم نبوت کی چوکھٹ کا
محافظ نہیں بن سکتا، وہ علامہ شہید کے مشن کا علمبردار نہیں بن سکتا۔ میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج حکمران ختم ہو گئے، جو علامہ شہید کا راستہ روکنے والے تھے وہ لوگ ختم ہو گئے، جو علامہ شہید کے نعروں کے خلاف آواز بلند کرنے والے تھے، جو احسان الہی ظہیر کی سیاست کے خلاف تھے، جو احسان الہی ظہیر کی نظامت کے خلاف تھے، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ احسان الہی ظہیر کا نام اب بھی ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہرگز نمیرت آنکھ کے دل زندہ شدبش سب دست پر جریدہ عالم تمام ماں، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام ہے، بھرپور جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام ہے، جب تک سورج چاند رہے گا۔